پارٹی کے اندر چل کیا رہا ہے؟ الزامات ہیں کہ تھمنے کا نام نہیں لیتے، مالی بھی ضابطوں کے حوالے سے نئے انکشافات آ رہے ہیں. اس کے سے ہٹ کر آپ کی اپنی جو پارٹی کے لیے، بانی پی ٹی آئی کے لیے، اس کے ساتھ بشرا بی بی کے لیے خدمات ہیں، وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں. لیکن ریسنٹلی وہاں پر جس طریقے کے ساتھ جیل میں جس طریقے سے انہوں نے عدم تحفظات کا اظہار کیا آپ کے اوپر، وہ بھی بڑا شاکنگ ہے. یہ پارٹی کے اندر چل کیا رہا ہے؟ باہر کے معاملات تو جب طے ہوں گے، پارٹی خود کب سنکرونائز ہو پائے گی؟ دیکھیے بھٹی صاحب، پارٹی نے تو سینکرونائز ہونا ہے. عمران خان صاحب کی رہائی تو اس کے بغیر ممکن نہیں ہے. باقی تحفظات جو ہیں وہ میری ذات کے اوپر نہیں ہیں، یا تو پھر کسی اور لیگل کمیٹی میں سے کسی کو انٹرسٹ کر دیتے ہیں نا، تو کسی کو نہیں کیا. خیر وہ اس کو چھوڑیں، یہ کوئی اتنا امپورٹنٹ مسئلہ بھی نہیں ہے. دیکھیں جو ہم سے بن پایا ہم نے کیا. اگر کوئی اور کر سکتا ہے تو بہت میں چاہتا ہوں کہ جو بھی آئے وہ جیل میں ہیں، بشرا بی بی بھی ہیں اور خان صاحب بھی ہیں. جو فیسلٹیز ہو سکتی ہیں، جو کر سکتے ہیں کرنی چاہیے. یہ کوئی انا کا مسئلہ تو نہیں ہوتا. اور ہم تو عمران خان صاحب کے ورکر بھی ہیں، ان کے عقیدت مند بھی ہیں، ہمیں ان سے محبت ہے. ہم چاہتے ہیں کہ وہ جیل کے اندر جتنا سہولت ہو سکے وہ رہے. بلکہ میرا تو ایک ہی مطمع نظر ہے کہ وہ کس طرح کب باہر آئیں اور کس طرح سے باہر ان کو لایا جا سکے. یہ امپورٹنٹ ہے. باقی ہمارے حاضر سروس اور سابق لیڈرشپ کی لڑائیوں میں کچھ ہم بھی لپیٹے میں آ جاتے ہیں. لیکن ان کو میں نے ہمیشہ یہی کہا کہ دیکھیں، بات یہ ہے کہ آپ سب کو یہ سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ عمران خان صاحب جیل کے اندر ہے تو آپ کی پالیٹکس کوئی نہیں ہے. آپ کی پالیٹکس تبھی ہوگی جب خان صاحب باہر ہوں گے. اور خان صاحب کے آنے سے بہت سارے لوگ جو ہم جیسے ورکر ہیں وہ مضبوط ہوں گے. کچھ لوگ سمجھتے ہوں گے شاید خان صاحب کے باہر آنے سے وہ کمزور ہوں گے، لیکن وہ ان کی کوئی ایسی امپورٹنس نہیں ہے. تو خان صاحب کے باہر آنے کے لیے سب کو مل جل کے کام کرنا چاہیے. یہ آپس کی چھوٹی چھوٹی باتیں. میں کتنا عام آدمی ہوں کہ جس کے لیے جو یہ پولیٹیکل کمیٹی یا پولیٹیکل جو لیڈرشپ ہے وہ ٹائم ضائع کرے. ان کو چاہیے خان صاحب کی رہائی پہ فوکس کرے. میرا تو مجھے خان صاحب کہیں گے کل نہ آنا تو میں نہیں آؤں گا، اور میرا برا ماننے والی بات بھی کوئی نہیں ہے. میں جو کچھ بھی ہوں، جو بھی میری پہچان ہے، انہی کی دی ہوئی ہے اور انہی کی مہربانی ہے. بالکل ٹھیک. تو اس میں کون سا گلے والی بات ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. چلیں، لیکن جہاں پر ایک آپ اچھے انداز سے ان کے مختلف مقدمات کی رہنمائی کرتے رہے، وہیں پر آپ کی ویسے بھی پولیٹیکلی اور آپ کی جو کنیکشن ہیں وہ بھی بڑے اسٹرانگ تصور کیے جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ کچھ اطلاعات ہے کہ آپ نے بشرا بی بی کو جیل کے اندر رہتے ہوئے بھی کافی اپنی ایفرٹس کے ذریعے سے ان کو کافی سہولیات دلوائیں. کیا یہ درست ہے؟ دیکھیے، وہ جتنا بھی خدمت ہو سکے بندے کو کرنی چاہیے. ظاہر ہے میں ایڈوکیٹ جنرل رہا ہوں پنجاب میں. لوگ میرے ساتھ، ہم نے ان کو ڈیفینڈ کیا ہوا ہے. کچھ منہ ملازہ کرتے ہیں. ہم پھر ذمہ دار لوگ ہیں، پرانے سیاسی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے ذاتی تعلقات بھی ہوتے ہیں. اور ظاہر ہے پٹوار کے جیلم سے تعلق رکھنا ہو تو بہت ساری آپ کو فیسلٹیز بھی ہو جاتی ہیں. تو یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں. اب ظاہر ہے اگر وہ اندر ہیں اور کچھ اگر کچھ چھوٹا موٹا میں کر سکتا ہوں تو میں کیوں نہیں کروں گا؟ میں ظاہر کروں گا. کوئی اور کرنا سکتا ہے تو وہ بھی ضرور کرے. بڑی امپورٹنٹ بات ہے. جب بندہ جیل میں ہوتا ہے تو جیل کوئی کسی ہوٹل کا سویٹ تو نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، بہادری سے اور بڑی دلیری سے میاں بیوی جیل کاٹتے بھی رہے اور کاٹ بھی رہے ہیں. لیکن کچھ فرض ہمارا بھی ہے نا کہ جو کچھ بھی ہو سکے کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک. اچھا جوہر صاحب، آپ کی بانی پی ٹی اے کے ساتھ ملاقات رہتی ہے اور آپ ظاہر سی بات ہے قانونی امور کے علاوہ جو کچھ سیاسی معاملات ہوتے ہیں ڈیفینیٹلی آپ ڈسکس کرتے ہوں گے. آج کل پارٹی الزامات کی زد میں ہے. اب ریسنٹلی شیر افضل مروہ صاحب نے کہا، افتخار گھمن صاحب جن کا تعلق فیصل آباد سے ہے، ان کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ پارٹی کو 20 کروڑ روپے کا قرض بھی انہوں نے دیا ہوا ہے. زمان پارک اور بنی گالہ کے معاملات بھی وہ چلاتے رہے ہیں. اس کے باوجود ان کو ٹکٹ نہیں دی گئی. فواد چوہی صاحب نے بھی متعدد مرتبہ اس پوائنٹ کو ہائی لائٹ کیا کہ پارٹی کے جو فنڈز ہیں ان کا آڈٹ ہونا چاہیے. یہ جو سارے کنسرن ہیں، کیا کبھی آپ نے بانی پی ٹی اے کے ساتھ ڈسکس کیے یا کسی اور نے ڈسکس کیے ہوں، اور بانی پی ٹی اے نے آپ نے ان مسائل کو آپ کے حوالے سے کچھ مشاورت کی ہو، یہ اس کے اوپر وہ کیا سوچ رکھتے ہیں؟ کچھ اس پہ آپ ہمیں بریف کر سکیں. بھٹی صاحب، جب آپ عمران خان سے بات کریں تو یہ پیٹی افیئرز نہیں آتے وہاں پہ ڈسکشن میں. دیکھیے وہ جیل میں ہیں اور ان سے وہی پالیٹکس میں ڈسکس کرتا پارٹی ہوں سے بڑی ڈیمیج ہو رہی ہے. پارٹی کا جو ایک وقار ہے، تو سر وہ کریڈیبلٹی ہے، پارٹی کے جو ڈیمیج ہو رہی کرتے ہے. دھرتے ہیں وہ دیکھیں گے نا جی. میں اس میں میری عمران خان صاحب کے ساتھ جو اپنا ریلیشن ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. میرا ان کے پارٹی میں کیا ہو رہا ہے یا پارٹی میں کیا ہوتا ہے، دیٹ از ناٹ مائی فوکس، از نیور بین مائی فوکس. لوگوں کو ہوتا ہوگا پرابلم. میرا تو فوکس ہے کہ عمران خان صاحب کو میں نے جتنے بھی ان کے میسج اندر وہ میڈیا رپورٹنگ نہیں ہوتی، ان کے اوپر ان اناؤنس سینسرشپ ہے.
تو وہ مجھے جو کہتے ہیں میں باہر انہی کے لفظوں میں آ کے دہرا دیتا ہوں، اور وہی میں آپ کے سامنے بھی آپ کے ساتھ پروگراموں میں بھی بڑا میں اسی طرح اس ٹون اور ٹینر میں بات کرتا ہوں جس طرح سے وہ کرتے ہیں، تاکہ لوگوں کو میسج صحیح پہنچے، اور یہی میرا فرض ہے۔ اور اگر اس کو کسی کو وہ چیز بری لگتی ہے تو 100 دفعہ لگتی رہے، اور باہر جو ہوتا ہے میں ان کو بتا دیتا ہوں کہ جی یہ معاملہ ہو رہا ہے، فیصلہ انہوں نے لینا ہے، ان کو فیکٹس پورے پتہ ہونے چاہیے تاکہ وہ فیصلہ لینے میں آسانی ہے۔ جب بندہ جیل میں ہوتا ہے تو انکارسریشن میں لمیٹڈ فلو انفارمیشن ہوتا ہے نا، لیکن اب اللہ کا شکر ہے ان کو کافی اب 7-8 ہفتے سے میرے خیال میں ریڈنگ مٹیریل یعنی اخباریں بھی اور ٹی وی بھی، وہ بھی چینلز بھی جو ہے وہ بھی انشور ہوئے ہیں، ٹھیک، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ ان کو ذرا زیادہ انفارمیشن رہتی ہے، بالکل ٹھیک، کیونکہ ذرا اخبارات اور ٹی وی سے جو بھی معاملات آتے ہیں بالکل ٹھیک۔ چاہے پی ٹی وی ہو وہاں پہ، لیکن کچھ نہ کچھ بات تو ہوتی رہتی ہے۔